بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا کو نظر نہیں آ رہی، نظر بھی نہیں آنی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی یہ پاکستان کے اندر روزانہ 4 گھنٹے کے کرنٹ افیئر کے پروگرام کا ٹوٹل ایجنڈا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بھاری پتھر آپ کا بھائی اٹھائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ ایک دم جو پی ٹی آئی کی ساری جو ہیں وہ جو امیدیں ہیں وہ ایک خاتون ترجمان کی تقرری تک محدود کیوں ہو گئی ہیں، اور رچرڈ گرنیل جو ہے وہ غائب کیوں ہو گیا ہے، یہ داستان لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے آخر تک سننا ہے، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ خیال یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے لیے کمپیننگ کی جائے، اور کمپیننگ کے دوران ان کے ہاتھ لنڈے کا ارستو چڑھ گیا جس کا نام تھا رچرڈ گرنیل بقول ساجد تارڑ کے، جن کو ہم پیاز سے ساجا ٹینڈ بھی کہتے ہیں، ساجد تارڑ کے بقول ایک پتوں کی دا رچرڈ گرنیل گنڈیا سی، جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اردو میں بھی ٹویٹ کرتا ہوا پایا جا رہا تھا، اور اردو بھی اصل والی اردو نہیں، او والی اردو جڑی رومن دے وچ لکھی جاندی انگریزیت دے حروف تہجی جڑی اردو نہیں لکھی جاندی او۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ جیسے ہی ٹرمپ صاحب جیتے، اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے پہلے سپہ سالار گئے، پھر وزیر اعظم گئے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گئے، اور انہوں نے جا کے جناب حضرت قبلہ ایم بی ایس محمد بن سلمان جو اس وقت وزیر اعظم ہیں سعودی عرب کے، ان کو سمجھایا تو چلتے میں آیا۔ انہیں بتایا گیا کہ بھائی جان یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ آپ کا ایشو ہے، آپ نے سنبھال، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا او کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے والے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لابنگ کرنے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے کے پیسے کینسر زدہ ماں کے نام پہ بنے ہاسپٹلز کے نام پہ جو یہ اکٹھے کرتے ہیں، وہ انہوں نے جھونک دیے ہیں لابنگ کے اندر، اور سستی قسم کی لابنگ کی ہے انہوں نے، اور اس لابنگ کے نتیجے کے اندر یہ خط بھی لکھوا رہے ہیں، ٹویٹیں بھی کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایم بی ایس نے کہو کیا چھڑ دیو، اے کام میرا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ایم بی ایس نے کہا میں گھر نہیں جانا۔ چاچو نے کہا کہ اے کی ہویا گھر نہیں جانا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سعودیوں کی عموماً 4 شادیاں ہوتی ہیں، اور میری شادی کوئی ہے، اور میری بیوی مجھے بہت پیار کرتی ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، لہذا ایم بی ایس کی شادی کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایم بی ایس کی جو واحد بیگم ہے اس کو اس امر کا بہت غصہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جب ایم بی ایس پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے ان کو کہا کہ جناب میرا مطلب ہے کہ کوئی منورنجن کے لیے ہم خواتین آپ کے ہاں بھجوا دیتے ہیں۔ تو بانی ایم بی ایس نے اس کا برا بنایا، فیملی مین، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور برا بنا کے تو چلا گیا ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ جاسوسی جو تھی یہ ایم بی ایس کی واحد بیگم صاحبہ جو ہیں جو ان کو پہنچ گئی۔ ایم بی ایس تو وہ بات بھول جاتا، لیکن بیگم نے نہیں بھولنے دی۔ اس نے کہا ہے میں نے آپ کو پاکستان کے دورے پہ بھیجا تھا اور یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ ایم بی ایس نے اپنی صفائی دیتی کہ نہیں بیگم صاحبہ ایسی کوئی گل نہیں ہوئی، میں وہ منہ توڑیا سی۔ انہوں نے کہا وہ منہ جو توڑیا سی وہ توڑیا سی، ہوں جڑا وہ منہ میں توڑاں گی، تو لہٰذا چاچو نے جب جا کے اسے کہا کہ وہ اڈیالوی جو ہے حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا جو ہے وہ جو ہے اس کا علاج آپ کے ذمے میں، تو پھر علاج پایا نا، ایم بی ایس نے گھر بھی جانا ہے، محل واپس بھی جانا ہے نا، بیگم صاحبہ کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو اگر اس نے ایم بی ایس کو تھوڑا سا بھی ہلکا سا دے دیا تو اس کے بعد جناب یوتھیوں نے
MBS کو ہم اطمینان کر کے سو گئے. چاچو مطمئن اینج کر کے چاچو بیٹھا, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک دم کسی نے آ کے اللہ تارڑ صاحب ہی ہوں گے, ہاں تارڑ صاحب نے آ کے کان میں پھونک ماری کہ وہ انہوں نے اب ابا بنا لیا اس کو, رچرڈ جرنیل کو. چاچو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ رچرڈ جرنیل کا نام پاکستان کے سرکاری میڈیا پہ نہیں لیا جائے گا. میں چونکہ سرکاری میڈیا پہ ایک پروگرام کرتا ہے تو ہمیں بھی یہ ایڈوائس آ گئی کہ رچرڈ جرنیل کا نام نہیں لینا. میں کہا کیوں, ہم نے تو اس کی چترولی کرنی, اور نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو میں نے پھر ایک پارٹی سے پوچھا, میں نے کہا کیوں نہیں لینا, کہ تو نو باڈی ہے, نون اینٹی ہے, آپ نہ لیں گے تو ہوگا کہ جیسے ہم اس کو کوئی اہمیت دے رہے ہیں. لیکن چاچو کے کان میں کسی نے بات پھڑکائی, بلکہ کھڑکائی, اور بتایا کہ اب یوتھروں نے نئے, ابھی رچرڈ جرنیل نہیں آیا تھا, نئے ایلن مسک کو اپنا ابا بنا لیا. ایلن مسک صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ منسٹر نامزد ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چاچو نے کہا کوئی گل نہیں. اب ایلن مسک صاحب جو ہیں ان کی ایک کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیسلا. ٹیسلا جو ہے وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بناتی ہیں, اور یورپ میں ٹیسلا کی گاڑیاں بہت زیادہ بکتی ہیں. امریکہ کے اندر اس کی پہلی فیکٹری امریکہ میں, دوسری یورپ میں لگی ہوئی ہے. تو پہلی فیکٹری اس کی امریکہ میں ہے, وہاں پہ وہ بیچتا ہے. ٹیسلا کے مقابلے کے اندر ایک کمپنی لانچ کی چائنا نے, اور اس کا نام رکھا BYD. اچھا, BYD ویسے بائی دا وے پاکستان میں آ رہی ہے, اور یہ ہب پاور گروپ جو ہے یہ اس کو لے کے آ رہا ہے. آپ نے یہ بات تو سن لی ہوگی, اور اس کو SIFC نے کوارڈینیٹ کیا. یہ بڑا ڈسکشن بھی ہوئی, ہم نے بھی آپ کو ولاگ کے اندر بتایا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایلن مسک کے بعد کہتا ہے, میں اس کو ایلن مسک کے بعد کہتا ہوں, ایلن مسک کے بعد کہتا ہے کہ یار ایک فیکٹری تو ہماری لگ گئی امریکہ میں, اور دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. دوسری فیکٹری لگ گئی یورپ میں. تو یہ جو ایشیا کی سپلائی کرنی ہے, اس کے لیے ہم فیکٹری لگاتے ہیں انڈیا. ایلن مسک کے بعد ایک ٹیم بھیجتا ہے جو کہ انڈیا کا دورہ کرتی ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں, جو سیٹ ہیں جن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا جا سکتا ہے, ان سے مذاکرات کرتی ہے. اور مذاکرات کرنے کے بعد ان کو جو ہے اس بات پہ پوچھتی ہے کہ بھائی جان اگر ہم یہاں پہ فیکٹری لگائیں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے کی, تو وہ فیکٹری جو ہے پورے ایشیا کے اندر اور سب کانٹیننٹ کے اندر گاڑیاں سپلائی کرے تو کیسا آئیڈیا. ٹھیک ہے, وہ جناب مودی صاحب فوری طور پہ پباں پار کھڑے ہو گئے, پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مطلب کہ ایلن آئے گا, ایلن مسک آئے گا میرے ملک کے اندر, تو میں ان کا خود استقبال کروں گا. اب مودی صاحب نے جناب نئی شیروانی سلوائی سونے کے تاروں والی, اور ایلن مسک کے بعد کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ایلن مسک کے بعد کی ٹیم واپس گئی. انہوں نے کہا ایلن بھائین, اگر کم از کم اگلے 10 سال ہم انڈین کو ٹریننگ دیتے رہیں ٹیکنالوجی کی, تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گاڑی کی مینوفیکچرنگ کو ہینڈل کر سکے. تو بھائین توبہ کھٹو, کوئی اور کار دیکھیے, توبہ کریں اور کوئی اور گھر دیکھتے ہیں. تو ایلن مسک کے بعد نے کہا کہ جب تم, انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ جب تم اس کو فتح نہ کر سکو تو اس سے شادی کر لو. اس نے کہا کہ اگر ہم چائنا کی BYD جو ہے اس کو اپنے زیر نگین نہیں لا سکتے تو ہم اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیتے. ٹھیک ہے, لو جناب ایلن مسک کے بعد نے یہ پرپوزل ڈالی چائنا کو. صدر جی نے کہا جی صدقے واری جم جم آؤ بادشاہ. تو BYD کمپنی کے ساتھ ٹیسلا کا جوائنٹ وینچر ہو گیا کہ پورے اس خطے میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جو ٹیسلا کی ہوں گی, جو فراہم کی جائیں گی اس خطے کے ممالک میں صارفین کو, وہ BYD کے تعاون سے چائنا میں اسمبل ہوں گی. ادھر مودی صاحب جو تھے وہ اپنا سونے کی تاروں والا سیرا جنہوں لایا ہے, ہاں سونے کی تاروں والی نا شیروانی پہ کے انتظار کرتے رہ گئے. اور ایلن مسک کے بعد نے فلائی کی اور سیدھا چائنا پہنچا, ایگریمنٹ سائن کیا اور واپس ٹر گیا. ٹرمپ صاحب دی بڑی بےزتی ہوئی, بڑی بےزتی ہوئی, بڑی بےزتی ہوئی. ٹھیک ہے, اب جناب ایلن مسک کے بعد صاحب نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو یہ ہے ایلن.
لیکن چائنا کے اندر ٹیسلا کی فیکٹری لگانے کی بی وائی ڈی کے تعاون سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے چائنا کو کہا کہ بھائی جان مجھے یہ فیکٹری لگانے اور گاڑیاں بنانے اور مارکیٹ کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہوگی. چینی نے کہا ہی مونچوں پیسے کی کیڑی کمی ہے, کتنا پیسہ چاہیے؟ تو 1 ارب 40 کروڑ ڈالر, میں فگر ریپیٹ کرنے لگا ہوں, 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا ٹیسلا نے چائنا کے بینکوں سے, اور وہاں پہ فیکٹری کے اوپر کام شروع ہو گیا اس کے لگانے کے اوپر. مزہ ہے. اب ایلن مسک کے بعد کا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ. تو چائنا نے کہا کہ پین اگر ٹرمپ ایلن کے کہنے سننے میں ہے مسک کے بعد کے, تو پھر سمجھو کہ وہ ہمارے کہنے سننے سے باہر نہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں گے بھائی نا دیکھو نا تسی 1.5 ارب دی دیہڑی لائیے تسی ساڈے کولوں, ساڈے بینکاں کولوں قرض لے کے تسی سانو گڈیاں بنا کے بیچن لگے ہو ہیں. تو اے ذرا ٹرمپ نو تے کہو کہ بانی پی ٹی آئی کے حق کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں آئے گی. چینیاں نے ہمیں کہا تسی چپ کرو, کوئی مسئلہ ہی نہیں گا, کہہ کو لاں گے. ٹھیک ہے, بولے گا ہی نہیں, کیوں بھی نہیں کرے گا. ہم نے کہا جی نہیں, ہم نہیں مانتے, کر کے دکھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا پہلا ایجنڈا آنے دو. پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا, پارٹی نے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں ان کو صلاح و مشورے کے لیے پاکستان طلب کیا گیا ہے. خبر تے کڈو کی خبر ہے. تو پھر خبر نکل آئی. خبر یہ تھی کہ جناب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جان ٹرمپ صاحب آئیں گے تو کیا ان کا ایجنڈا ہے. پرائم منسٹر نے تو ایسے ہی پوچھنا ہوتا ہے نا, ان کا کیا ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کا ایجنڈا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن اس ایجنڈے میں پاکستان کوئی نہیں کسی بھی جگہ پہ. چاچو نے کہا کسی بھی حوالے سے, انہوں نے کہا کسی بھی حوالے سے پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر نا جناب چاچو نے کہا کہ چاچو نے کر دیا. اس کے بعد پوری پی ٹی آئی جو ہے, چاچو مطمئن ہو گئے نا, ہمارے شہباز شریف صاحب مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ادھروں بھی روک لیں تو ادھروں بھی روک لیں. پہلا ایجنڈا جب ٹرمپ کا سامنے آیا تو اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کا نام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہے خبر کہ بانی پی ٹی آئی کی پھٹی لکھی گئی ہے, اور اب ان کی امید ایک خاتون ترجمان جو ٹرمپ حکومت کے لیے نامزد ہوئی ہے اس سے منسلک ہے کہ وہ خاتون کوئی بیان دے دے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا, سید عمران شفقت زنجانی صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ کہانی گئی مک تو قلعہ گیا ٹھوک. ٹھیک ہے, اتنی بڑی انہوں نے کمپین کی کہ ٹرمپ آئیں گی, پول پرمائیں گی, عمران خان کو رہا کروائیں گی اور رہا کروا کے وزیر اعظم بنائے گی. انہوں نے کیا فون تے دور دی گل ہے, ٹویٹ تے دور دی گل ہے, کوئی بھوگ ہی نہیں کتاں گے اسی بھائی جان, تسی بے فکر ہوئے ہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو لابی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی لابنگ کر رہی تھی, وہی لابی جو ہے وہ جناب نریندرا سنگھ مودی صاحب کی بھی لابنگ کر رہی تھی, وہی پارٹی. تو اس پارٹی کو دونوں جگہ سے چپیڑیں پڑی. ٹھیک ہے, آپ اب چپیڑوں کے نشان دیکھیے گا اور کہانی سنیے گا. خبر ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.